حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جہالت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلیں۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ کیا بات ہے، آپ اپنی قوم کی مجلس میں نظر نہیں آتے، اور یہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آبا و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم رحمۃ اللہ عنہ کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے اور ہمارے آبا و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، بے شک حق یہی ہے، اے ابو بکر، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور وہ ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابوبکر نہ اقرار کیا اور نہ انکار، وہ اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان اور تصدیق کے ساتھ حضرت ابوبکر واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن میں نے ابو بکر کو دعوت دی تو وہ نہ ہچکچائے اور نہ ہی تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ لہٰذا پہلی روایت میں یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابو بکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سی روایوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانتدار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا جو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرا برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، اور دو جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔